السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی ضروریات کے لیے دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے، جیسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، آفسز ہیں۔ انسان اپنی ضرورت کے لیے ان کے پاس گیا، وہاں سیٹ پر بیٹھا ہوا انسان تکبر سے پیش آتا ہے، بلا وجہ اس کو چکر لگواتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے۔ حالانکہ آفس میں جانا اس کا حق ہے، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن جب ایک سائل ان کے پاس جاتا ہے تو اس کو پریشان کرتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر محلے میں کوئی دنیاوی لحاظ سے اکنامکلی کو مضبوط انسان ہے، اس کے گلی اور محلے میں دوسرا کوئی کمزور ہے، وہ اس کو پریشان کرتا رہتا ہے، بات بات پر اس کی تذلیل کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ انسان صبر کر گیا، کیونکہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، اس کے مقابلے میں اس نے صبر کیا اور اپنا معاملہ جو ہے اللہ کی طرف بھیج دیا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ میں تو اس سے بدلہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ گورنمنٹ کے کسی منصب پر ہے، کسی آفس کا ہیڈ ہے، اس کے پاس میرا معاملہ ہے، اگر میں اس کے ساتھ بحث و تکرار کروں گا تو یہ میرا معاملہ اور خراب کر دے گا، اس لیے انسان صبر کرتا ہے۔ اور محلے کے وڈیرے سے، محلے کے مضبوط انسان سے، کسی ظالم کے سامنے وہ نہیں بولتا کہ اگر میں بولوں گا تو یہ مزید میری تذلیل کرے گا، وہ صبر کر جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے قسم اٹھائی۔ ایک پہلی وہ تھی کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور دوسرا اس انسان کے بارے میں کہا کہ وہ انسان جو صبر کرتا ہے، فرمایا کہ لا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کہ ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا اور اس نے ظلم کے بدلے میں صبر کر لیا، اپنا معاملہ اس نے اللہ کے سپرد کر دیا، الا زادہ اللہ عزا، اللہ اس کے عزت میں ضرور اضافہ فرمائے گا۔ میرے بھائیو، جب اس کے عزت میں اضافہ ہو گیا تو لازمی بات ہے کہ دوسرا تو انشاءاللہ ضرور ذلیل ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ اللہ ان کو معزز کرے گا، اور وہ ان کے ظلم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے، اس پہ صرف صبر کرے، اللہ انشاءاللہ اس کو اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، اور دوسرے انسان کو انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع پر ضرور ذلیل کر دے گا اس کے صبر کے بدلے۔ اللہ ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم کرنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کبھی ہمارے اوپر کسی طرف سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، اور اگر کوئی ظلم کرتا بھی ہے، دینی معاملات میں ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، اللہ ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔